بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کا قاتل کون ہے، حضرت عائشہ کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے۔ اور یہ معاملہ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی جائے تاکہ اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر غور کیا جا سکے۔ اگرچہ کہ کچھ اہل سنت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ معاویہ ابن ابو سفیان کے غلط احکامات بجا لانے پر مروان بن الحکم پر اعتراض کرتی تھی، مگر معاملہ اس سے کہیں گمبھیر ہے اور ان کے قتل کی سب سے بڑی وجہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ حضرت عائشہ سے دشمنی اس لیے رکھتے تھے کہ بنو امیہ کا خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قتل میں حضرت عائشہ کا ہاتھ ہے اور انہوں نے سازشیں کر کے حضرت عثمان کو قتل کروایا ہے۔ مروان بن الحکم نے حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ ان دونوں کو قتل عثمان کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان کا سب سے قریبی ساتھی ان کا کزن مروان بن الحکم تھا، اور ان کا داماد بھی تھا، اور حضرت عثمان نے اس کو اپنا سیکٹری بھی بنا رکھا تھا۔ ان دونوں کا بشمول معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ عثمان ابن عفان کے قاتلوں کو اگر کوئی سب سے بہتر طریقے سے پہچانتا تھا تو وہ یہی مروان بن الحکم تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا سب سے قریبی تھا، یعنی کزن بھی تھا، داماد بھی تھا اور ان کا سیکٹری بھی تھا۔ یہ سمجھے کہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا یہ۔ ابن جریر طبری نے عمر بن شعبہ سے، اور اس نے ابو الحسن سے، اور اس نے ابو عمر سے، اور اس نے عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس سے روایت کی ہے کہ ذات العرق کے مقام پر سعید بن العاص کی ملاقات مروان اور اس کے ساتھیوں سے ہوئی، تو اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کہاں جاتے ہو، جبکہ عثمان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہی ان اونٹوں پر سوار ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ لوگ جنگی جمل کے لیے حضرت عائشہ کے ساتھ علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو تمہارے ساتھ اونٹوں پر سوار ہیں، یعنی یہ اس کا اشارہ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر کی طرف تھا۔ انہیں قتل کر دو اور پھر اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مروان کہنے لگا کہ نہیں، ہم آگے جائیں گے اور عثمان کے ایک ایک قاتل کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ اہل سنت کے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 پر امام علی علیہ السلام کے قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ مجھ سے اس چیز کا حق مانگ رہے ہیں جو انہوں نے خود ترک کر دی تھی، اور یہ اس خون کا قصاص مانگتے ہیں جو انہوں نے خود بہایا ہے۔ یہ خود عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور میں ہرگز اس میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ اب اس کا انکار کرتے ہیں۔ میں ہرگز عثمان کے قتل میں شامل نہیں، اور عثمان کے قتل کی واحد مجرم یہ باغی گروہ خود ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اسے توڑ دیا۔ ابن جریر طبری نے زیاد بن ایوب سے، اور انہوں نے مصعب بن سلمان التمیمی سے، اور انہوں نے محمد سے، اور انہوں نے عاصم بن کلیب سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ کلیب کہتے ہیں کہ جب وہ جہاد سے واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ طلحہ و زبیر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں نے ہی عثمان سے ناراض ہو کر لوگوں کو اس کے خلاف کیا تھا اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے قصاص کا نام لے کر نکلے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم تو تمہاری خاطر ہی عثمان کی 3 حرکتوں پر ناراض ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے نہ عمر لوگوں کو حاکم مقرر کر دیا، یعنی بنو امیہ کے جو لچے لفنگے تھے ان کو اس نے گورنریاں دے رکھی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس نے عامہ کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس نے لوگوں کو دوروں اور چھڑی سے مارا ہے۔ العقد الفریض صفحہ نمبر 218 پر درج ہے کہ مروان نے عائشہ کو کہا کہ عثمان تمہارے خطوط کی وجہ سے مارا گیا ہے، اور اسی کتاب یعنی العقد الفریض کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پر لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عائشہ کے پاس آیا۔ عائشہ نے اس سے کہا کہ جنگ جمل میں جو تیر پھینکے گئے ہیں ان میں سے کچھ تو مجھے چھوتے ہوئے گزر گئے۔ مغیرہ نے جواب دیا کہ اگر ایک تیر بھی تمہیں لگ کر قتل کر دیتا تو یہ اس بات کی توبہ ہوتی کہ تم نے لوگوں کو عثمان کے قتل پر اکسایا تھا۔ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاست کی صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے کہ جب مقام اوطاس پر حضرت عائشہ سے مغیرہ ابن شعبہ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اے ام المومنین کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بصرے کا۔ کہا کہ وہاں کیا کام ہے؟ فرمایا کہ خون عثمان کا قصاص لینا ہے۔ اس نے کہا کہ عثمان کے قاتل تو آپ کے ہمراہ ہیں۔ پھر مروان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی بصرہ جا رہا ہوں۔ کہا کس مقصد کے لیے؟ کہا کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور اس کے ہمراہ پھر مروان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی بصرہ کی طرف جا رہا ہوں اور عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ ریاض النظرہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہوا ہے کہ مروان نے طلحہ کو قتل کر کے اعلان کیا کہ اب عثمان کے خون کا قصاص مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، یعنی اس کا خیال تھا کہ عثمان کا جو قاتل ہے وہ طلحہ ہے اور طلحہ اب قتل ہو چکا ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب میں یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، یعنی معتبر کتابوں میں جس میں طبقات ابن سعد کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160 کے اوپر ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 532 پر لکھا ہے۔ تاریخ ابن اسیر میں ابن اسیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244 پر، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 875 پر، اور ابن عبد البر نے الاستیاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 766 پر لکھا ہے کہ جب طلحہ نے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع کیا تو اس وقت طلحہ کے لشکر کی صفوں میں مروان بن الحکم بھی موجود تھا۔ مروان بن الحکم اور بنو امیہ طلحہ کو عثمان کا قاتل سمجھتے تھے۔ مروان نے طلحہ پر ایک تیر کھینچ کر چلایا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے ابان سے کہا کہ جو عثمان کا بیٹا تھا، ابان یعنی جو عثمان کا بیٹا تھا، اس سے کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کے ایک قاتل سے نجات دلا دی ہے۔ طلحہ کو بصرہ میں ایک اجڑے ہوئے گھر میں منتقل کر دیا گیا جہاں نفانی سے کوچ ہو گیا۔
جب اس جوان نے ان کو قرآن اور اس کے فیصلے کو ماننے کی دعوت دی تو بصرہ کی فوج کے ایک شخص نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس موقع پر علی علیہ السلام نے اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب ہمارے لیے لڑائی حلال ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ اس روز 70 آدمی اونٹوں کی مہار ہمیں مارے گئے تھے، اور جب لوگوں کو شکست ہوئی، یعنی اس اونٹ کی بات کی جا رہی ہے جس پر حضرت عائشہ سوار تھی، اور جب لوگوں کو شکست ہوئی تو طلحہ کو ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ مارا گیا، اور یہ تیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا، اور جب عبداللہ ابن زبیر زخمی ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو زخمیوں میں ڈال دیا تاکہ لوگ اسے مردہ سمجھیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ میدان جنگ سے نکل گیا۔ جب عثمان قتل ہو گئے اور طلحہ اور زبیر اور عائشہ خون عثمان کا انتقام لینے بصرہ گئے تو مروان بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو مروان نے طلحہ کو دیکھا اور کہا کہ واللہ عثمان کے خون کا ذمہ دار یہی ان پر سخت تھا، میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی شہادت کا طالب نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک تیر نکال کر طلحہ کو مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ یہ بات طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55 پر لکھی ہے۔ علامہ ابن قتیبہ دنوری جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ کے صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہے کہ طلحہ کے بیٹے کا اقرار ہے کہ طلحہ ہی قتل عثمان میں ملوث تھا۔ عثمان کے قتل میں طلحہ کا کردار اس قدر نمایاں تھا کہ حتیٰ کہ اس کے بیٹے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ کسی نے محمد بن طلحہ سے پوچھا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ عثمان کے قتل کا 1/3 ذمہ دار عائشہ ہیں اور 1/3 ذمہ دار میرا باپ ہے۔ ایک شخص محمد بن طلحہ کے پاس آیا جو کہ طلحہ کا بیٹا ہے۔ یہ محمد بن طلحہ بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ عثمان کو کس نے قتل کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری 3 آدمیوں پر ہے۔ 1/3 ذمہ داری تو اس اونٹ کی ہودج والی یعنی حضرت عائشہ پر ہے، اور 1/3 ذمہ داری اس شخص پر ہے کہ جو سرخ اونٹ کی پر سوار ہے یعنی میرے باپ طلحہ کی، اور 1/3 علی بن ابی طالب پر ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بولا کہ میں تو اپنے آپ کو گمراہی میں ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ علی بن ابی طالب کے ساتھ مل گیا، اور میں نے یعنی محمد بن طلحہ کے جواب میں یہ اشعار بھی پڑھے تھے۔ وہ عربی کے کچھ اشعار ہیں جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ تو طلحہ کے بیٹے سے پوچھا کہ مدینے میں جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اور جو دفن بھی نہیں کیا جا سکا ہے، اس کی ہلاکت کی ذمہ داری کس پر عائد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عثمان بن عفان کے قتل کی ذمہ داری 3 لوگوں پر ہے۔ 1/3 اس عورت پر ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اور 1/3 جو ہے وہ میرے باپ طلحہ کے اوپر ہے، اور 1/3 علی ابن ابی طالب کے اوپر ہے۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر کیوں ذمہ داری ہے؟ کہا کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے، اگر وہ اس وقت کھڑے ہو جاتے تو پھر شاید عثمان قتل نہ ہو سکتے تھے۔ اہل سنت کے ایک امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کی جلد نمبر 3 صفحہ میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، ہم اہل تشیع کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل عثمان سے بالکل بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جس وقت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا اس وقت علی علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بشمول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھجوایا تھا کہ وہ عثمان کے گھر کی حفاظت کرے، اور وہ اس وجہ سے بھجوایا تھا کیونکہ علی علیہ السلام نے ان بلوائیوں اور حضرت عثمان کے درمیان سالس کا کردار ادا کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سالسی کروائی تھی، یعنی وہ جو بلوائی کوفے اور بصرہ سے آئے ہوئے تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، ان کا مسجد میں جانا بند کر دیا تھا، اس وجہ سے کہ عثمان کے گورنر جو بصرہ مصر اور کوفے کے تھے وہ بڑے ظالم تھے اور بڑے کرپٹ قسم کے لوگ تھے، ان کے خلاف احتجاج کے طور پر یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو علی علیہ السلام نے ان کے درمیان سالسی کروائی تھی، یعنی ان بلوائیوں اور عثمان کے درمیان۔ پھر جب عثمان نے اور مروان نے ان بلوائیوں کو دھوکہ دیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو معاہدہ ہوا تھا، جو علی علیہ السلام نے جو معاہدہ کروایا تھا ان دونوں گروپوں کے درمیان، اس کی جب خلاف ورزی بنو امیہ کی طرف سے عثمان اور مروان کی طرف سے ہوئی ہے تو بلوائیوں نے دوبارہ کے گھر کا گھیرا کر لیا تھا اور دوبارہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تب علی علیہ السلام نے ان کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ شرارت جو ہے، یعنی وہ جو جعلی خط لکھا گیا تھا محمد بن ابو بکر کے اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے حوالے سے، وہ خط مروان نے لکھا ہے، اور مروان نے جو ہے وہ عثمان کا انگوٹھی یعنی مہر چوری کر کے اس پر اسٹیمپ لگائی ہے، تو علی علیہ السلام نے بنو ہاشم کو واپس بلا لیا۔ علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی ذمہ دار کا تعین ہو گیا ہے، یہ ذمہ دار جو ہے وہ مروان ہے، مروان نے یہ فیک کام کیا ہے، یہ جعلی خط لکھا ہے اور اس کے اوپر خلیفہ کی اسٹیمپ لگا دی ہے، لہٰذا مروان کو برطرف کیا جائے اس کے عہدے سے اور اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور یہ جعلی کام کرنے پر اس کو سزا دی جائے۔ مگر عثمان نے کہا کہ یہ تو میرا کزن بھی ہے، یہ میرا داماد بھی ہے، یہ میرا سیکٹری بھی ہے، نہ میں اسے برطرف کروں گا اور نہ اس کے خلاف کوئی اقدام کروں گا، یہ اسے عدالت میں پیش کر کے اسے سزا دلواؤں گا۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم جانو اور تمہارا معاملہ جانے، میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دیتا ہوں۔ علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین اور تمام بنو ہاشم کو لے کر اپنے گھر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر بلوائی آئے اور انہوں نے بلوائیوں نے جو ہے وہ عثمان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا اور پھر ان کے آپس میں جھگڑا ہوا، اور پھر ایک بلوائیوں میں سے کوئی ایک خاموشی سے منہ پر نقاب لپیٹ کر اندر آیا ہے اور اس نے عثمان کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری ولید بن عقبہ کا جو غلام تھا وردان اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ وردان نے جو ولید بن عقبہ کا غلام تھا اس نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ تو علی علیہ السلام کے اوپر یہ اہل سنت ذمہ داری اس لیے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور انہوں نے جو بنو ہاشم کو پہرے دار کھڑا کر رکھا تھا عثمان کے گھر کا، وہ بنو ہاشم کو واپس لے گئے۔ اگر وہ بنو ہاشم وہاں پر موجود رہتے تو پھر عثمان کا قتل نہ ہوتا۔ تو اس کے بارے میں تو علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو دیکھو جو قصوروار ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو اب سزا دے دو، یعنی جس نے جعلی خط لکھا ہے، جس نے فیک کام کیا ہے، جو عثمان کے قتل کا اصل ذمہ دار بن رہا ہے،
اس کو آپ سزا دے دو، اس کو برطرف کر دو تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عثمان نے اس چیز کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے پھر انہیں قتل کر دیا گیا. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 پر امام علی علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ مجھ سے اس چیز کا حق مانگ رہے ہیں جو انہوں نے خود ترک کر دی تھی، اور یہ اس خون کا قصاص مانگتے ہیں جو انہوں نے خود بہایا ہے. یہ خود عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور میں ہرگز اس میں شامل نہ تھا، لیکن یہ اب اس کا انکار کرتے ہیں. میں ہرگز عثمان کے قتل میں شامل نہیں، اور عثمان کے قتل کا واحد مجرم یہ باغی گروہ خود ہے. انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اسے توڑ دیا. یہ حضرت عائشہ فتویٰ دیا کرتی تھی کہ عثمان کو قتل کر دو، یہ ناصل ہے. ناصل ایک انتہائی بدشکل بد فطرت انسان تھا، یہودی تھا. ناصل ایک یہودی کا نام تھا جو کہ انسان بد شکل بھی تھا، بد فطرت بھی تھا، اور اسلام کا بڑا دشمن تھا. تو حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہا کرتی تھی، یعنی یہ یہودی ہے، یہ بد شکل ہے، یہ بد فطرت ہے، اس کو قتل کر دو. تو علامہ ابن جریر طبری نے زیاد بن ایوب سے، اور انہوں نے مصعب بن سلیمان التمیمی سے، اور انہوں نے محمد سے، اور انہوں نے عاصم بن کلیب سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ جب وہ جہاد سے واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ طلحہ و زبیر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں. یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں نے ہی عثمان سے ناراض ہو کر ان لوگوں کو قتل کیا ہے. اچھا، اب معاویہ ابن ابو سفیان کا عائشہ اور طلحہ کے قتل میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے کہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنر خلیفہ کی مرضی کے بغیر ام المومنین کو قتل کر دے. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مروان نے جنگ جمل میں طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا تو پھر بنو امیہ کے چشم و چراغ معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے اموی رشتہ دار مروان بن الحکم کو طلحہ کے قتل کی سزا میں پھانسی پر کیوں نہیں چڑھایا؟ بجائے مروان کو پھانسی دینے کے معاویہ نے اس کو گورنر بنا دیا، اور پوری خلافت کے دوران وہ معاویہ کا منظور نظر بن کر مخلوق خدا پر ظلم کرتا رہا. اور مروان بن الحکم بطور گورنر فقط ان احکامات کی پیروی کرتا تھا جو کہ خلیفہ وقت معاویہ ابن ابو سفیان اسے دیتا تھا. یزید جیسے شرابی، فاسق، فاجر، خبیث کی جبری بیعت سے لے کر عیدین کے خطبے کو نماز سے پہلے ادا کرنے کی بدعت وغیرہ، یہ سب کچھ مروان اپنی طرف سے نہیں کرتا تھا بلکہ معاویہ کے حکم پر کرتا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر اگر مروان کی مخالفت کرتی تھیں تو اصل میں یہ خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کی مخالفت تھی. اور حضرت عائشہ کو اس بات کے اوپر بھی بڑا اعتراض تھا کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں نامزد کیا ہے، اور اس کے اوپر عبد الرحمن بن ابو بکر نے احتجاج بھی کیا تھا مسجد کے اندر جب مروان جمعے کا خطبہ دے رہا تھا. اس خطبے کے دوران اس نے کہا کہ جی امیر المومنین معاویہ ابن ابو سفیان چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کر دیں تاکہ امت میں کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو، اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، تم سب لوگ اس کی بیعت کر لو. اس پر عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس پر عبد الرحمن بن ابو بکر نے جو وہاں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ اس کو قیصریت بنانا چاہتے ہو کہ ایک بادشاہ مرے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن جائے. اس پر مروان نے کہا پکڑو اس شخص کو، یہی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اف کرتا ہے. تو عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں مسجد سے بھاگے اور مروان اور اس کے سپاہی ان کے پیچھے بھاگے. یہ عبد الرحمن بن ابو بکر جا کے حضرت عائشہ کے حجرے میں انہوں نے پناہ لیے. اب مروان اور اس کے سپاہی حضرت عائشہ کے حجرے میں تو داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ ام المومنین تھی، باہر کھڑے ہو کے جناب وہ گالیاں بکنے لگے. اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، ہمارے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی میرے بھائی میرے باپ کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. البتہ تجھے اور تیرے باپ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ قرآن نے تم لوگوں کو شجر ملونہ کہا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، اس کے اوپر الگ سے میرا وائس نوٹ. شجر ملونہ کہا ہے، یعنی مروان کو مخاطب کر کے کہا. تو اب یہ حضرت عائشہ کا احتجاج اس بات کے اوپر بھی تھا کہ معاویہ نے اس کو اپنا یزید کو اپنا جانشین کیوں بنا دیا، اس لیے کہ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر خلیفہ بنے. عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی تھا وہ بھی خلافت کا امیدوار تھا. خیر بہرحال ایک وجہ یہ بھی تھی. اور اچھا، بنو امیہ کے خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کی سازش میں ملوث تمام لوگوں سے صرف مروان ہی نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ تمام بنو امیہ اس سے نفرت کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت عائشہ کو مروان بن حکم نے قتل کیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے معاویہ کے حکم سے ہی ایسا کیا تھا اور معاویہ کے حکم سے ہی اس کنویں کو پاٹ دیا تھا. بہرحال اگر معاویہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا تب بھی سوال یہ ہے کہ معاویہ نے مروان کو پھر اس کی کیا سزا دی اور کیوں نہیں دی اس کی سزا، اور اسے گورنری سے برطرف کیوں نہیں کیا اور اسے گرفتار کیوں نہیں کیا. ام المومنین اور عشرہ مبشرہ کے جو صحابی ہے کا قاتل، یعنی طلحہ کا قاتل جو ہے وہ کون ہے، اب یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور عشرہ مبشرہ کا صحابی طلحہ کا قاتل مروان بن الحکم مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین بن جاتا ہے. اور آج ناسبی، خارجی، دیوبندی، وہابی جو ہے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اسے صحابیوں میں لکھا گیا ہے، مروان کو بھی صحابی لکھا گیا ہے. اچھا، بنو امیہ کے مروان بن حکم نے جب حضرت عائشہ کو اس وجہ سے قتل کیا کہ جس وجہ سے مروان نے طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ عثمان کے قتل میں ملوث ہیں، اور وہ وجہ ہے کہ طلحہ اور عائشہ نے عثمان بن عفان کے قتل میں حصہ لیا تھا. اہل سنت کی متعدد کتابیں، یعنی جس میں آپ کے لیے تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہے، تاریخ ابن خلدون، اس کا میں صفحہ بھی آپ کو بھجواتا ہوں انشاءاللہ، اور مشرف المحبوبین خواجہ محبوب قاسم چشتی کی، اور مولا اور معاویہ خلیل احمد کی، اور سیر الحبیب، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سن 58 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ فوت ہو گئی تھیں، الباقی میں مدفون ہوئی ہیں،
آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیے تھے آپ کو اس میں گرا دیا۔ آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھیں، زخمی ہوئی اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے انتقال فرمایا۔ دیکھیں یہ جو تاریخ اسلام ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی، اس کے الفاظ یہ ہیں: ام المومنین حضرت عائشہ کی وفات۔ لکھا ہے کہ سن 58 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ فوت ہو گئیں، جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھے تھے آپ کو گرا دیا۔ آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھی، زخمی ہوئی اور انہی زخموں کے صدمے کی وجہ سے فوت ہو گئیں۔ تاریخ ابن خلدون بڑی مشہور کتاب ہے، رئیس المورخین کہا جاتا ہے علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کو۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو مروان اور اس کے خاندان والوں نے شہید کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ سن 58 ہجری میں آپ کو مروان اور ان کے خاندان والوں نے شہید کیا تھا، اس وجہ سے کہ اس کی مخالفت کیا کرتی تھی۔ اس نے دعوت کے بہانے اپنے گھر بلایا اور پہلے ایک گڑھا عمیق کھود کر نیزے، تلواریں، چھریاں وغیرہ رکھ دی اور اوپر سے ایک فرش بچھا دیا۔ ام المومنین جب تشریف لائیں تو ان کو وہیں بٹھایا، بیٹھنا تھا کہ نیچے گر گئیں، معمر اور کمزور تھیں، ایسی چوٹ آئی کہ پھر اس سے جانبر نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج میں شمار ہوتی تھیں۔ یہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو اصل میں بنو امیہ والوں نے قتل کیا، یعنی کہ معاویہ کے حکم کے پر مروان بن الحکم جو اس وقت حجاز کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، اس نے حضرت عائشہ کو گھر پر دعوت پر بلایا اور وہاں پر ان کے گھڑے کے اندر قتل کر دیا تھا۔ اور وہ کیوں، اس کی وجہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا تھا، مروان اور بنو امیہ والے سب یہ سمجھتے تھے انکلوڈنگ معاویہ اور یزید، کہ حضرت عائشہ بھی عثمان کے قتل میں ملوث ہیں، جیسے کہ طلحہ اور زبیر عثمان کے قتل میں ملوث تھے، کیونکہ طلحہ کو بھی مروان نے قتل کیا تھا، لہٰذا حضرت عائشہ کو قتل کر کے انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا۔